بلا کے جس عزادار کے دل میں جتنا علی بستہ ہو اتنی بلند سلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہم ارزقنی شفاعت الحسین علیہ السلام یوم الوزارت عارف عاشورہ میں جو ہم پڑھتے ہیں۔ خدایا زندگی میں آپ نے دیکھا بھی ہوگا بارہا احادیث، یوں تو 100 سے زیادہ احادیث نبوی ہے کہ زیارت امام حسین کی فضیلت بیان کی ہے، جس میں ہم جو دعا کرتے ہیں دعا میں اللہ ہم کو زندگی میں زیارت حسین نصیب فرما اور قبر میں شفاعت حسین نصیب فرما۔ اور مولا حسین کے لیے کہا گیا کہ جیسے سفینے نوح میں جو بیٹھ گیا وہ نجات پایا، جو امام حسین کے سفینے میں بیٹھ گیا وہ نوح تھے جن کے لیے کشتی بنانے کا حکم ہوا، ان کی کشتی کو پانی میں چلایا گیا۔ یہ امام حسین ہے جن کی کشتی خون میں ڈوبی اور اس کشتی کو یعنی مثال بھی تشبیہ دی گئی سوکھی ہوئی زمین کے اوپر زینب عالیہ نے کھینچ کر اس کشتی کو ہمکنار کیا کامیابی سے اور فتح حسینی کو زمانے میں لہرایا اور فرش عزا بچھائی، اور بیوی کی تمنا ہے کہ ان کے بھائی کی زیارت کو لوگ آئے۔ رسول اکرم نے فرمایا جو کوئی استطاعت رکھتے ہوئے میرے حسین کی زیارت کو ترک کرتا ہے وہ ملعون ہے۔ 3 مرتبہ کہا۔ امام جعفر صادق نے بھی کہا کہ وہ ملعون ہے جو کر سکتا ہے زیارت لیکن توفیق نہیں ہوتی مال رکھتے ہوئے بھی۔ کہا زیارت حسین کی تمنا کرتے رہے، اور کم سے کم حیران ہے کہ ہم کتنے دور بھی ہیں اور کتنے بے بس بھی ہیں اور کتنے مجبور بھی ہیں، لیکن یہ ہمارے پیسے کے پرابلم، یہ ہمارے ہیلتھ ایشوز، یہ ہمارے وطن سے آقا کے وطن سے دور ہمارا وطن رہنا، یہ سب معنی نہیں رکھتا، کیونکہ دیکھا گیا ہے کہ زیارت حسین عشق لے کے جاتا ہے، محبت اور تڑپ لے کے جاتی ہے، پیسہ لے کے نہیں جاتا۔ تو زیارتوں کے معاملے میں پیسے کا سوال، پیسے کے بارے میں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، غریب ہو کہ امیر ہو، بچہ ہو کہ بوڑھا ہو کہ جوان ہو، مرد ہو کہ عورت ہو، ہر ایک کی تمنا یہ ہونی چاہیے کہ مولا ہمیں نہیں پتا لیکن آپ نے بلانا ہے، غازی کو گڑ گڑانا ہے، مولا ہمیں لے کے جائیے، آپ لے کے جاتے ہو، آپ کے پرچم کے سائے میں ہمیں لے کے جائیے۔ کتنے ایسے غریب لوگ ہیں جنہیں بار بار والنٹرز کے طور پر یا پکانے والے کے طور پر، کوکنگ کے طور پر وہ کئی 20 25 جن کی زیادہ زیارتیں ہوں گی ان کے زیادہ مرتبے ہوں گے، کیونکہ جب زوار گھر سے قدم نکالتا ہے نام بھی بیوی لکھتے ہیں، اور جو لوگ زیارتوں پہ جاتے ہیں نا سوچے کہ کیا ہم سے نیکی ہو گئی، جو نہیں جاتے ہیں کہ سوچے کہ کیا ہم سے خطا ہو گئی، مالک کو ہمیں نہیں یاد کر رہا ہے آقا حسین، کیونکہ زیارت امام حسین کو جو کوئی زیارت کے لیے قصد کرتا ہے اس کے ارادے پر ہی اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ صلوات محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور زیارت امام حسین کرنے والا گویا اس نے اللہ کی زیارت کی، اللہ کی زیارت، کیونکہ امام حسین کے خون کا بدلہ یعنی اللہ نے یا سارت الحسین، آپ نے سنا ہوگا مختار کا نعرہ، حضرت مختار کا نعرہ، جس کے خون کا انتقام خدا لینے والا ہے، تو جس کی زیارت اللہ کی زیارت ہے، جس کی زیارت حج مقبولہ سے رسول اکرم نے فرمایا کہ میرے بیٹے کی زیارت اگر کوئی کرے گا تو وہ میرے ساتھ 70 حج مقبولہ کم سے کم، یعنی حج میں تو کہیں نہیں لکھا ہے کہ حج قبول ہوگا نہیں ہوگا، خمس دیا ہوا پیسہ ہو، محنت سے کمایا ہوا ہو تو پھر سال میں زندگی بھر میں ایک حج آئے، لیکن امام حسین کی زیارت جب چاہو چلے جاؤ۔ گویا کہ مومنین کے دل امام کی زیارت کے لیے، اور جو زیارت کے لیے پہلی بار جاتے ہیں اور جو بار بار جاتے ہیں، پہلی بار جب کوئی روزے کو دیکھتا نہیں نا تو ایک ایسی کیفیت ہوتی ہے، عجیب کیفیت کے جائیں بے دلی کے ساتھ، کبھی دل کے ساتھ، عجیب کیفیت کے پس و پیش میں انسان ہوتا ہے، مایوسیوں کا شکار ہوتا ہے، پتہ نہیں کہ زیارت ملے یا نہ ملے، پتہ نہیں زندگی ختم ہو جائے، اور روزے کو دیکھتے ہی تڑپ ہوتی ہے، تڑپ کہ ہم کب جائیں گے، یہ سب تڑپ ہے، محبت ہوگی تو تڑپ ہوگی۔ اگر ہم نہیں جا رہے بار بار تو یہ ہماری کوتاہی ہے، ورنہ وہ کریم ابن کریم ہے، اور پلنگ جھپکنے میں خنبر کو مدینے سے خیبر بلا لے۔ صلوات بر محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد یا علی صفدری یا علی خیبری یا علی زندہ باد زندہ باد زندہ باد حیدری یا علی صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب جب زوار تیار ہو جاتا ہے، کئی ایسے لوگ ہیں جو نہیں گئے لیکن ان کا عشق اتنا اچھا تھا اور اتنا سچا تھا وہ یہاں رہ کے وہاں نظر آئے۔ کئی ایسے لوگ ہیں جو یہاں تھے لیکن لوگوں کو وہاں نظر آئے، آ کے لوگوں نے کہا تم کربلا آئے تھے،
اور اگر کوئی دوسروں کو زیارت پہ بھیج دے، جو ایسے تڑپتے ہیں جن کو جانے کے لیے پیسہ نہیں ہے، تو ان کو بھیج دے تو اس کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ اکثر و بیشتر ایسا ہوا کہ اگر کسی نے دوسرے کو زیارت پہ بھیجا تو بھیجنے والے کو، جو بھیجا تھا وہاں پہ بھیجنے والے کو وہ برابر نظر آئے، کیونکہ امام حسین کسی کا حق نہیں رکھتے۔ زوار جب گھر سے قدم نکالتا ہے، پہلے اللہ حکم دیتا ہے ملائکہ اترو زمین پہ، میرے حسین کا زوار گھر سے نکل رہا ہے۔ روایتوں میں ہزاروں ملائکہ زوار کے ساتھ ساتھ وہ قدم اٹھاتا ہے تو وہ قدم اٹھاتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں، اور ایک ایک قدم پہ اس کے گناہ مٹائے جاتے ہیں، اور اس جگہ ہزاروں نیکیاں لکھی جاتی ہیں، جب تک کہ وہ پہنچ نہ جائے۔ اس کے ایک ایک قدم پہ، ایک ایک اسٹیپ پہ خداوند کریم پورا نگرانی کر رہا ہوتا ہے۔ فرشتوں کی حفاظت میں زوار گھر سے نکلتا ہے۔ عباس کے علم کے پھریرے کے چھاؤں میں زوار نکلتا ہے، اور جیسے کربلا کی زمین پہ زائر نے اپنا قدم رکھا، اللہ کی آواز آتی ہے دوسرے فرشتوں کو جو کربلا میں امام حسین کے روضے پر روزانہ 40,000 فرشتے عرش سے زمین پہ اتر جاتے ہیں۔ پھر وہ فرشتے جب جاتے ہیں، یعنی وہ فرشتوں کی ابھی تک جو پہلے کربلا میں ضمیر اختر نقوی کہتے تھے، اللہ محمد، جن کا بڑا ریسرچ سینٹر، جنہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی، جب امام حسین کی شہادت ہوئی، جب جو 40,000 آئے تھے نا، اب تک نئے 40,000 فرشتے آ رہے، ابھی ان کی باری نہیں آئی جو پہلے آئے تھے، یعنی اتنے فرشتے ہیں۔ جیسے ہی زوار قدم رکھتا ہے حدود کربلا کی زمین پر، تو خدا کی آواز آتی ہے میرے حسین کا زائر آیا، فرشتوں آگے بڑھو، نور کا قلم لو، اس کی پیشانی پہ لکھو ھذا زائر قبر حسین ابن علی۔ وہ فرشتہ آ کے پیشانی پہ زوار کے لکھتا ہے ھذا، یہ قبر حسین کا زوار ہے۔ اب وہ نام جو لکھا جاتا ہے پیشانی پر، وہ ہمیں نظر نہیں آئے گا، ہمیں لیکن لکھا جاتا ہے، وہ میدان محشر میں نظر آئے گا، تاکہ وہاں پہ ایک خاص پروٹوکول ملے۔ اب زوار آگے بڑھتا ہے، ساتھ سے فرشتے ہوتے ہیں۔ اب ویسی سرزمین ہے جہاں جانے کے بعد انسان گور ہو جاتا ہے، انسان کی ذہنی کیفیت سب کو بھول جاتا ہے۔ جب وہ کربلا چلا جاتا ہے، وہاں کے نظاروں میں کھو جاتا ہے، اسے ایسا لگتا ہے سکون کہ اب کہیں نہ جاؤ، یہیں رہ جاؤ۔ اگر بس میں ہوتا تو زوار کبھی لوٹ کے اپنے گھر نہ آتا، وہیں رہ جاتا۔ زائر جب طواف کرتے ہیں، وہاں پر کئی معجزے بھی ہوتے ہیں، کئی تبرکات بھی ملتے ہیں۔ اب جلدی جلدی وہ دن گزر جاتے ہیں، بڑی تیزی سے وہ دن گزرنے لگتے ہیں، اور جب زوال واپس ہونے لگتا ہے، یہاں روک کے کچھ احادیث کو پیش کرو، پھر زوال کا واپس آنا بیان کرو۔ آتے چھٹے امام سے ایک صحابی نے پوچھا، جب وہ صحابی ملنے آیا، چھٹے امام نے فرمایا تو میرے جد کی زیارت کو جاتا ہے؟ کہا کبھی کبھی جاتا ہوں۔ کہا تو کبھی کبھی جاتا ہے، روز نہیں جاتا؟ کہا مولا میرا گھر دور ہے، میں روز نہیں جا سکتا۔ تو کم سے کم 6 مہینے میں؟ کہا نہیں۔ تو امام نے کہا سال میں 1 مرتبہ؟ کہا 2-3 سال میں 1 مرتبہ جاتا ہوں۔ تو مولا نے کہا کاش کہ تو سال میں 1 مرتبہ جانے کی تمنا کرے۔ اگر تو اتنا مجبور ہے ان کے لیے جو واقعاً دل سے تڑپتے ہیں، لیکن زاد روح سفر کربلا نہیں ہوتا تو کفے دست مل کے تڑپ تڑپ کے مچھلی کی طرح رہتے ہیں، ان کے لیے امام نے فرمایا اگر کوئی ایسا ہے کہ جس کے پاس پیسہ نہیں ہے لیکن دل میں بڑا عشق ہے کہ وہ کربلا جائے، ایسے شخص کے لیے، ایسے مومن کے لیے، ایسے مومنہ کے لیے امام فرماتے ہیں مایوس نہ ہو، ہم کریم ابن کریم ہے۔ اگر اسباب نہیں ہے، کوئی چارہ نظر نہیں آ رہا، کوئی صورت نظر نہیں آ رہی، تو مایوس نہ ہونا۔ جب بھی فرصت ملے روز 1 مرتبہ گھر کی چھت پہ چلے جاؤ، صحن میں نکل جاؤ، باہر نکلو اور آسمان کے نیچے آ جاؤ اور کہو السلام علی الحسین۔ آپ آواز دو، وہاں سے جواب سلام آئے گا، اور محبت سے آپ کی خدا آپ کے نامہ اعمال میں روزانہ ایک زیارت کا ثواب لکھے گا۔ صلوات پر محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور حضرت امام حسین کے لیے کہا گیا کہ حج میں اپنا پیسہ اور خمس دے کر جائے، زیارت کے لیے ہے کہ دامن پھیلا کے مانگنا بھی پڑے تو مانگو، لیکن جاؤ ضرور، شرماؤ نہیں، ہاتھ پھیلا لو اگر حسین کی زیارت کو جاؤ۔
میرا حسین وہ غریب ہے کہ جس کی زیارت کا ثواب بتا رہے میرا حسین، کیونکہ وہ وطن سے دور عالم غربت میں شہید ہوگا، اسی لیے زیارت پہ زیادہ فوکس رکھا گیا کہ جو وطن سے دور عالم غربت میں شہید ہوا ہو اس کی زیارت کا ثواب بھی سب سے زیادہ ہے۔ اور یہ ثواب، یہ زیارتیں امام حسین کا فائدہ نہیں دیتی، امام حسین کو کوئی فائدہ نہیں ہے ہماری۔ کیوں فائدہ نہیں؟ اس لیے کہ جس کی بارگاہ میں فرشتے جیسے لوگ 40,000 ڈیلی اترتے ہو، ہم جیسے پلید گنہگار، غیبت کرنے والے، لڑائی جھگڑا کرنے والے، نماز قضا کرنے والوں کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو ان کی کرم نوازشیں ہیں کہ وہ ہمیں بلاتے ہیں۔ ہم سے بہتر آلریڈی ان کی بارگاہ میں ہے، خدمت گزار ہے، نہ نظر آنے والی نوری مخلوق ہے، پاکیزہ مخلوق ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ہمیں بلاتے ہیں۔ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ ہر ایک کی یہی تمنا ہونی چاہیے کہ بار بار زیارتوں پہ جائے۔ جو جان بوجھ کر پیسہ رکھ کے زیارت نہیں کرتا، رسول اکرم فرماتے ہیں اس نے میرے حق کو ضائع کیا۔ اور آخری زمانے میں زیارتوں کو تجارت بنا دیا جائے گا۔ زیارتوں پہ جاؤ تو دعا کر کے جاؤ کہ حقیقی زیارت نصیب ہو جائے۔ دل امام حسین کی، کیونکہ دل میں امام حسین رہتے ہیں، آنکھوں میں مومن کے امام حسین رہتے ہیں۔ کربلا کی سرزمین پر جب زائر جاتا ہے اور قدم رکھتا ہے اور فرشتے سوال کرتے ہیں اور طواف ہوتا ہے، پھر مجلسیں ہوتی ہے، اعمال ہوتے ہیں، بہت زیادہ زائر وہاں پر کھو جاتا ہے، لیکن جب ایک ایسا بھی وقت آتا ہے کہ زائر کو وہاں پہ آخری سلام کے لیے پہنچنا پڑتا ہے، وہ وقت بڑا دردناک وقت ہوتا ہے، وہ وقت بڑا تکلیف دہ وقت ہوتا ہے۔ کربلا نصیب سے جانا نصیب ہو، پھر لوٹ کر وہاں سے نہ آنا نصیب ہو، ایسا در حسین پہ سجدہ ہو آخری، پھر مجھ کو اپنا سر نہ اٹھانا نصیب ہو۔ اور زیارت پہلی بار جب زیارت ہو جاتی ہے نا، اب وہ کیفیت بیان کر رہی ہوں، زیارت ہو گئی، دل سیر نہیں ہوا، نگاہیں سیر نہیں ہوئی، ابھی یوں گئے اور ابھی چلو قافلہ چل رہا ہے، اب مجبوری میں وہ گھر تو آ جاتا ہے، زوار کے ساتھ فرشتے بھی گھر آ جاتے ہیں، خدا کا حکم ہوتا ہے، فرشتے کہتے پروردگارہ یہ گھر جا رہا ہے نا، بلا لے عرش پہ، پر نہیں، جب یہ زوار نہیں تھا تو ہم نے تمہیں اس کی ڈیوٹی پہ رکھا، اب یہ زوار حسین ابن علی، اب اس کو چھوڑنا نہیں، اس کے ساتھ جاؤ، اس کے گھر تک پہنچو۔ اگر اثناء راہ میں جو شہادتیں ہو جاتی ہے، ایک زوار اگر اثناء راہ میں یا زوار وہیں پہ کہیں راستے میں گھر پہنچنے سے پہلے اس کی شہادت ہو جاتی ہے، کیونکہ مومن کی جو شہادت ہوتی ہے تو خداوند کریم فرشتوں کو فرشتے اس کی جنازے کی مشائیت کرتے ہیں، جیسے انبیاء کی جنازوں کی مشائیت میں فرشتے آتے ہیں تو فرشتے اس کی جنازے کی مشائیت کرتے ہیں، ائمہ معصومین گریہ کرتے ہیں، حسین کی ماں اس کے جنازے پہ گریہ کرتی ہے کیونکہ وہ حسین کی زیارت کے لیے۔ اور جب صحیح سلامت گھر پہنچ جاتا ہے تو احادیث رسول اکرم میں ہے، جس نے زیارت حسین کے لیے پیسہ خرچ کیا اور زندہ سلامت وہ اپنے گھر پہنچ گیا، ہم اس کی رزق میں اس قدر برکت عطا کر دیتے ہیں کہ جتنا وہ خرچ کیا تھا اس سے کئی گنا زیادہ اسے عطا کر دیتے ہیں، تاکہ وہ بار بار زیارتوں پہ آئے، برکت رہے۔ اور زیارت حسین کرنے سے رزق میں بڑی برکت بھی ہوتی ہے، زیارت حسین کرنے سے نمازوں کا مزہ بدل جاتا ہے۔ اب مصلی پہ رہنا اور بات ہے، زیارت کر کے آنے کے بعد حرم والا حسین آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے اور عبادتوں کا وزن بڑھ جاتا ہے، تقویٰ وہ پرہیزگاری بڑھ جاتی ہے، عبادتوں میں دل لگنے لگتا ہے۔ اب جب آ جاتا ہے گھر میں فرشتے ہوتا ہے کہ اب گھر تک چھوڑ دیے مالک، اب بتا، آواز آتی ہے نہیں، اب کیونکہ یہ زوار اس گھر میں ہے تو تم دروازے پہ ٹھہرے رہو اور تسبیح و تحلیل پڑھتے رہو اور حسین ابن علی کے زوار کے نام اعمال میں اس کا ثواب لکھواتے رہو۔ اور ایک دن آتا ہے زوار کے لیے، اب جو کیفیت ہے یہاں پر پہلے وہ کیفیت بیان کر دوں۔ پہلی بار جا کے آ گئے نا، پہلی بار تو کیفیت یہ ہوتی ہے، میں چھوڑا یا سرے کر وہ والا دل، نہیں لگتا کہیں اب میرا دل۔ اب دل امام حسین کے روزے پہ چھوڑ کے آ گئے، اب دل نہیں واپس آیا، دل رہ گیا آقا کے پاس، بدن مجبوراً گھر میں آ گیا، کیفیت بدل گئی۔ اب ایسے لگتا ہے جیسے سنا کہ قافلہ جا رہا ہے، ایک پرندہ جیسے اپنے پنجرے میں پر مارتا ہے کہ میں اڑ جاؤں،
وہ زوار جو ایک بار جا کے آتا ہے اب ہر گروپ کے ساتھ ہر مخصوصی میں وہ تڑپتا ہے اب چلے جائیں، کیونکہ نہ دیکھنے سے پہلے کی محبت اور ہے، دیکھنے کے بعد کی محبت اور ہے۔ صلوات پر محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ یا حسین لبیک یا حسین، لبیک یا حسین لبیک یا حسین، لبیک یا عباس لبیک یا حسین، نعرہ حیدری یا علی، نعرہ سلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی اب محمد۔ زیارتیں جو پرانے زمانے میں لوگ پیدل، ابھی بھی نجف سے کربلا جب پیدل جاتے ہیں اس کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ جو آرام سے زیارتیں کرتے ہیں ثواب ہے لیکن کم ثواب ہے، لیکن جو پیدل چل کے کرتے ہیں ان کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ پہلے تو پانی کی کشتیوں میں 6 مہینے کے سفر کے بعد کربلا پہنچتے تھے، اور کوئی سرائے خانے یہ وہ نہیں تھا، تکلیفیں اٹھا کے زیارتیں کی ہیں، بیٹوں کو کٹوا کے زیارتیں کی ہیں، حاکم کے پاس اعضائے بدن کو قربان کر کے زیارتیں کی ہیں۔ زیارتوں کا سلسلہ بہت مشکل کا سلسلہ ہے جو اب تک ہم تک پہنچا ہے۔ ابھی کوئی تکلیف نہیں ہے، اب کمفرٹیبل طریقے سے زیارت و زواروں کو لے کے جایا جا رہا ہے۔ اس زمانے میں ایسا نہیں تھا، بہت مشکل تھا۔ کوئی غریب چلنا چاہتا، بہت سارے واقعے ہیں زوار کے، کوئی غریب اگر چل کے جانے میں اس کو مسئلہ تھا، اس کو کشتی سے اتار دیے۔ ایک شخص تھا جو بہت بھولا بھالا تھا، اس کو کشتی سے اتار دیے، یہ دیوانہ اس کو کیا لے کے جائیں، لیکن جب یہ کشتی پہنچی اس سے پہلے وہ وہاں پہنچ چکا تھا۔ ایک عورت جو کربلا جانے کے لیے بڑی بے چین ہوتی تھی، پیسے جمع کیے تو حاکم نے کہا نہیں اب نہیں، پیسے سے نہیں، پیسے بھی دینا ہے، اعضائے بدن کی قربانی دینی ہے۔ بازو کٹوا کے گئی ایک ہاتھ، اس کے بعد دل ادھر ہی رکھ کے آ جاتے ہیں۔ بہت جو جاتے ہیں انہیں پتا ہے، دوسرے سال کریں کیا بھروسہ زندگی کا، ایک بار اور وہ بولو تو اور ایک ہاتھ کٹوا کے گئی۔ پھر آ گیا مخصوص 4 مخصوصی ہے کربلا کی، شعبان، عرفہ، عاشوراء، اربعین۔ بے چین ہو کے تڑپنے لگی، اب پینالٹی میں کیا دو گی؟ ہنس کے حاکم کہہ رہا تھا میرا پیر کاٹ دو، جائے گی کیسے؟ کہا بلایا انہوں نے تو کیسے بھی چلی جاؤ۔ کسی طرح سب لوگ سہارا دے دیتے ہیں، راستے ہموار ہوتے ہیں، بھوک لگی تو پانی آپ کھا، روٹی آ جاتی ہے، کہاں سے آتی ہے نہیں پتا، پانی مل جاتا ہے، سب چیز بیٹھی جگہ عبادتوں میں ہر چیز۔ اب آخری مرتبہ 34 سال جب آئی اور ایک پیر کٹا کے، بس یہاں سے مصائب کے لیے، اور ایک پیر کٹا دیا اور گوشت کا ٹکڑا زمین پہ پڑا ہے، 2 پیر کٹے ہوئے ہیں، 2 ہاتھ کٹے ہوئے ہیں۔ اب زبان سے ایک فریاد کرتے ہوئے بدن کو مٹی پہ رول رہی ہے، اے زہرا کے بیٹے اس وقت تک موت نہ آئے جب تک کہ میں کربلا نہ آئے۔ جیسے اس نے اپنے آپ کو کہتے ہوئے رولا، دیکھا کہ سفید گھوڑ سوار تیزی سے قریب آئے اور کہا اے سچی مومنہ اپنے بدن کو میرے گھوڑے کے سموں سے مس کر۔ کروٹ لیتے ہوئے گھوڑے کے سموں سے اپنے بدن کو مس کیا، آنکھ بند کر حکم ہوا، آنکھ بند کی، پلک جھپکنے میں وہ آواز آئی آنکھ کھول دے، تو زری میں آ گئی۔ کچھ ہی لمحوں میں مولا حسین کی زری کے پاس جیسے ہی آنکھ بند کی اور کچھ دیر میں آنکھ کھولی، روزے کو سامنے دیکھا، آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ اے میرے سفر کو آسان کرنے والے میرے محسن، اگر میرے ہاتھ ہوتے تو میں تیرا ہاتھ جوڑ کے شکریہ ادا کرتی، میرے ہاتھ نہیں ہے، لا تیرا ہاتھ آگے بڑھا، میں تیرے ہاتھ کو چوم لو۔ گھوڑ سوار کی آواز آئی، جس کی زیارت میں تو نے ہاتھ بڑھائے ہیں اس کی نصرت میں میرے ہاتھ پھٹے۔ عزاداران مظلوم کربلا، خوش نصیبی ہے زوار کی اس جگہ جا کے ماتم کریں گے جس جگہ زہرا پوری رات، 9 محرم کی پوری رات اور 10 محرم زہرا ہر جگہ ماتم کرتی ہے۔ آج بھی گریا گناہ ہوتی ہے، یہاں میرا قاسم گرا پامال ہو گیا، ہائے یہاں میرے اصغر کو تیر لگا۔ بی بی پرسا لیجئے، آج آپ کے کریل جوان علی اکبر کا پرسا دیں گے۔ ازادار 61 ہجری کربلا، حسین نے اپنے جوان سے کہا میرے لال اذان دے، اس فوج یزیدی کو پتا تو چلے کہ میرا لال کتنا حسین ہے اور کتنا خوبصورت ہے۔ سوکھے ہوئے ہونٹ ہے، سوکھے ہوا گلا ہے، گلے میں باریک سے کانٹے آ گئے ہیں۔ 18 برس کا محمد چلا اور ایک مرتبہ کہا اللہ اکبر۔ زینب نے آواز سنی، تڑپ کے کہنے لگی اماں فضا جا، میرا لال اذان دے رہا ہے، ذرا کہے بلند آواز میں اذان دے، اللہ جانے پھر میں اذان سن سکوں یا نہ سن سکوں۔
फिजा मख्तल में आई, कहा मौला आपकी बहन कहती है अकबर से कहे बुलंद आवाज में अजान दे। हुसैन ने कहा अकबर मेरी बहन तेरी अजान सुनना चाहती है। मौला शहजादे ने हाथों को जोड़ के कहा बाबा दोबारा कहना आपने क्या कहा। अकबर मेरी बहन तेरी अजान सुनना चाहती है। अकबर की आंखों से आंसू टपक गए। बाबा आपकी बहन तो आपके साथ है ना, मेरी बहन मुझसे बहुत दूर है ना। ऐ मेरे बाबा ऐसा मुझे दिखाओ, मैं करबला में अजान दूं, मदीने में सुगरा अजान सुने। हुसैन ने उंगली का इशारा किया, पूरी ताकत से अकबर ने कहा अल्लाहु अकबर। आवाज फजा के दोष पे परवाज करती हुई मरीजा बहन के कान से टकराई। इधर सुगरा ने ऐसा फेंक के दादी से लिपट के कहा दादी अम्मा वो देखो मेरा भाई आ गया है, मस्जिद नबवी में अजान दे रहा है। दादी ने सुगरा को कलेजे से लगाया, तेरा अकबर नहीं आया, तुझे गुमान हुआ है। आज़ादा व कुर्बानियों का सिलसिला शुरू हुआ। अब वो वक्त आया जब अली अकबर और अब्बास दोनों बाकी है। आज़ादारों मेरे मौला चाहते हैं कि अकबर को पहले भेज दे, लेकिन मौला अब्बास ने कहा नहीं आका आप मुझे जाने दे, मेरे सामने शबीह पैगंबर रुक जाइए, मैं नहीं देख सकता। आज़ादारों सबसे आखिर में अली अकबर आए और अकबर जब जा रहे थे, साहिब औलाद का मजमा है, खुदा तुम्हारे जवानों को सदक़े में अली अकबर की सलामत रखे, हर माँ की गोदी आबाद रहे, हर जो गोदी सोनी है शहजादे अली असगर के सदक़े में आबाद हो जाए। जिनकी छोटी छोटी औलादें हैं खुदा उन्हें माँ का फरमाबरदार बनाए, हमारे बच्चों को सदक़े में हुसैन के लाल के। आज़ादारों दोनों माँओं से रुखसत होना है, बड़ी मुश्किल है अली अकबर की रुखसती। एक माँ से कहा बाबा मेरी दो माएँ हैं, कहा एक माँ से मैं रुखसत दिलाता हूँ, एक माँ से तू रुखसत हो ले। मेरे आका अपने जवान को लेके बहन के खेमे के पास आए, आवाज दी बीबी मैंने तुझे 18 बरस पहले अकबर दिया था, जिसे पाल के तूने मोहम्मद बना दिया है। फिजा से कहने लगी कौन है सवाली जिसकी आवाज मेरे माजाए से मिल रही है। कहा अंदर बोला, कहा माजाए है। तड़प के कहती है भैया हुकुम कर, भैया सवाली बन के ना, भैया समझ गई हो। कहा बीबी मुझे दे दे, मेरा अकबर जिसे तूने मेहनत से मोहब्बत बनाया उसे मुझे कुछ देर के लिए दे दे। बीबी बच गया ना, लाके तुझे दे दूंगा। ज़ैनब ने एक जुमला कहा अच्छा भैया लेके जाओ, लेकिन इतना याद रखना मैंने अकबर को बड़े नाज़ों से पाला है, मेरे मन्नतों मुरादों वाले हैं, मेरे नाना की शबी है और मैंने इनके बदन पे ढोल पे लगने नहीं दी। भैया मेरे बच्चे को मिट्टी के हवाले न करना। वहाँ से अकबर तन्हा माँ के करीब आए और माँ से कहा माँ दो जानू होके बैठ जाइए। उम्मे लैला दो जानू होके बैठ गई। अकबर ने अपना सर माँ की गोद में रखा, अम्मा मेरी जुल्फे सवार, अम्मा ने जुल्फे सवारना शुरू की। अकबर ने कहा अम्मा आप अफजल है या दादी ज़हरा? तड़प गई उम्मे लैला ये क्या सवाल कर रहे हो, दादी तेरी अफजल है। तो कहा उठ के बैठ गए और दोनों हाथ जोड़ के कहा अम्मा ज़हरा के लाल पे अपने लाल को कुर्बान कर दे। जज़ाकुमुल्लाह सारे मसाइब छोड़े, बस आखिरी दो जुमले बहुत तवील है। अकबर की शहादत वो शहादत है या पूरी पर्दे तो पढ़ने वाला मर जाए और पूरी पर्दे तो सुनने वालों में से कोई मर जाए, बड़ा मुश्किल मसला है। अज़ादारों अली अकबर मैदान में, पूरे मसाइब छोड़ी हूँ, अली अकबर मैदान में आए और जैसे ही इधर हमले शुरू हुए माँ को अकबर की बहुत याद आई। अली अकबर की माँ को अकबर की बड़ी याद आई। माँ ने चादर ढलकाई, कुरान को सर पे रखा, हाथों को बुलंद किया। ऐ यूसुफ को याकूब से मिलाने वाले, ऐ इस्माइल को हाजरा से मिलाने वाले, मेरे बच्चे को मुझसे मिला दे। शहजादे पे प्यास का गलबा हुआ। मैदान से मेरे शहजादे आए, आका से कहने लगे बाबा दो बूंद पानी मिल जाता, मांगा तो बाप से था, जिंदगी भर अकबर से कहते रहे कोई ख्वाहिश हो, ख्वाहिश पानी की, इधर बाप से की। माँ ने कूजों को उलट के देखा, माँ ने मशकीज़े को उलट के देखा, जब पानी का खतरा ना पाया खाने की तरफ चले बढ़ गई। अज़ादारों अब हुसैन ने कहा बेटा पानी तो नहीं है, लेकिन हाँ कुछ देर बाद साक़ी कौसर तुम्हें सैराब करेंगे। माँ बड़ी बेटा भय
अकबर एक आखिरी बार माँ से मिल लो। अज़ादा अकबर आए, माँ को सीने से लगाया। अब जो मैदान में आए, सिनान इब्न अनस 9 मीटर का लंबा नेज़ा और अकबर को देख रहा है और तारीफ कर रहा, हसीन तेरा क्या खूबसूरत चेहरा है, तेरे क्या लम्हे, क्या तेरे हमले हैं। तारीफ करते करते चीख के कहा, तेरी फूफी बाहर आ गई है। अकबर ने मुड़ के देखा, जालिम ने नेज़े को हवा में फेंका। अकबर के गोश्त को काटता हुआ, सीने की हड्डियों को तोड़ता हुआ, सीने में सुराख करता हुआ, दिल को फाड़ता हुआ, नेज़ा पीछे की तरफ 2 मीटर का लंबा नेज़ा आए हुसैन का नेज़े के बीच में उखाब के ऊपर तसव्वुर करते हुए सुनिएगा मसाइल और दुआ मांगना। अली अकबर करबला के जमींदार है। ऐ जमींदार करबला, हम पे भी नजरे करम करो, हमें भी बार बार करबला बुला लो। जालिम हसीन ने देखा, बड़ा ताकतवर जवान है, सीना नेज़े के आर पार हुई है, लेकिन बैठा हुआ है। मलून ने सोचा, मैं क्या करूं कि ये ना बचे। घोड़े को एड़ लगाई, आगे बढ़ के नेज़े में हाथ डाला। अब जो घुमाना शुरू किया, अकबर के कलेजे का सुराख पैदा होता रहा। खून के फव्वारे एक मर्तबा झटका दिया।